علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ وجہ تسمیہ رمضان را میم ضاد سے ہے، جس کے معنی ہے جلانا، زمین کی تپش سے پاؤں کا جلنا۔ یہ مہینہ گناہوں کو جلا کر نیست و نابود کر دیتا ہے، اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا۔ رمضان کی فضیلت۔ قرآن کے نزول کا آغاز 21 رمضان سے ہوا۔ قرآن کی وجہ سے رمضان کا مہینہ اہمیت کا حامل ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی ہے وہ 21 رمضان کو آئی تھی۔ اس کے بعد پھر 23.5 سال قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا رہا۔ تو قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے رمضان کے مہینے کو اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید پورے کا پورا لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور لیلۃ القدر رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس رات کی عبادت کا ثواب 83 سال 4 مہینے سے زیادہ ہے۔ عام طور پہ انسان کی عمر اس سے کم ہوتی ہے، لیکن اس امت پہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ اس کو لیلۃ القدر سے نواز دیتا ہے۔ 5 طاق راتوں میں عبادت کر کے انسان 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب پا لیتا ہے۔ موطا امام مالک میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی امتوں کی عمریں دکھائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوا کہ آپ کی امت کی عمریں کم ہیں، اور اس وجہ سے آپ کی امت عمل میں ان سے پیچھے رہ جائے گی۔ جن کو لمبی عمریں دی گئی تو اللہ نے اس کا ازالہ اس طرح فرما دیا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لیلۃ القدر نازل فرما دی، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، اور روزہ رکھنا بھی نماز، زکوٰۃ اور حج عمرے کی طرح اہم عبادت ہے۔ رمضان میں اللہ کا خصوصی اہتمام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جب پہلی رات ہوتی ہے رمضان کی، آپ کو پتہ ہے نا مغرب کی جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد اسلامی ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے۔ رمضان کا آغاز جس دن سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف رمضان کی فضیلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک پکارنے والا پکار لگاتا ہے، اے نیکیوں کے طالب ہو پیش قدمی کر، اور اے برائیوں کے طالب باز آ جا۔ اور اللہ رمضان کی ہر رات کو لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ سلسلہ ہر رات ہوتا ہے۔ اب دیکھیں فرشتہ پکار لگاتا ہے کہ انسان نیکیوں کی طرف آ جاؤ اور برائیوں سے باز آ جاؤ، اور ہر روز اللہ تعالیٰ رمضان کی رات میں بہت سے لوگوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اگلی حدیث ابن ماجہ کی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ماہ مبارک رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے بدقسمت شخص ہی محروم رہتا ہے۔ اب دیکھیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں 5 راتوں کو جاگنے کا حکم دیا ہے، وہ ہے رمضان کی 21، 23، 25، 27، 29۔ ان 5 راتوں میں سے ایک لیلۃ القدر ہے، اور اس رات کی عبادت کا ثواب کتنا ہے 83 ایئرس 4 منتھ۔ اور دیکھیں اتنی شاید ہماری دنیا میں زندگی بھی نہ ہو، اور ان 5 راتوں میں ہی ہمیں جاگنا چاہیے۔ پاکستان میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ صرف 27 رمضان کو ہی لوگ جاگتے ہیں، حتیٰ کہ یہ رات روٹیٹ ہوتی رہتی ہے، کبھی 21 کو شب قدر ہوتی ہے، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو، کبھی 29 کو۔ یہ نا انسان صرف 27 کو جاگے اور وہ رات شب قدر ہو ہی نہ، کوئی اور رات ہو، تو انسان تو پھر محروم رہ جائے گا نا اتنے زیادہ ثواب سے۔ تو اس لیے صرف 5 راتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جاگنے کا حکم دیا ہے، اور الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں، ان 5 راتوں میں سے ایک شب قدر ہے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ پورے سال میں سے ایک رات ہے، تو پورا سال کیا ہم جاگ سکتے تھے؟ صرف 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں سے ایک رات کنفرم ہے، اس لیے ہمیں 5 جو راتیں ہیں شب قدر کی اس میں جاگنا چاہیے۔ اور ایک اصول یاد رکھیے گا، وہ کوئی 1 یا 2 لمحے کے لیے رات نہیں ہوتی، جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے وہ اس رات کا آغاز تب ہو جاتا ہے،
اور طلوع جو فجر تک وہ ہے وہ ٹائم رہتا ہے، اس لیے جیسے ہی مغرب کی اذان ہو جائے اس کے بعد سے لے کے انسان کو جو ہے نمازیں تو ہم نے فرض پڑھنی ہیں، تراویح پڑھیں، اللہ کا ذکر اذکار کریں، نوافل پڑھیں، جو ہے قرآن و حدیث کی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں، جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس رات صدقہ بھی خصوصاً ضرور ہمیں کرنا چاہیے ان 5 راتوں میں، تو یہ اہتمام ہمیں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا ہے ابن ماجہ کی کہ جو انسان اس رات محروم ہو گیا وہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ مغفرت کا باعث ہے۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر کے پاس جاؤ، ہم گئے تو آپ ممبر پہ ایک درجہ چڑھے تو آمین کہا، دوسرا درجہ چڑھے پھر آمین کہا، تیسرا درجہ چڑھے پھر آمین کہا، جب آپ اترے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایسی چیز سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہا جسے رمضان ملا لیکن اس کو بخشا نہ گیا وہ بدقسمت ہو گیا۔ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے درجے پہ چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجا وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ جب میں تیسرے درجے پہ چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جس شخص کی زندگی میں اس کے والدین دونوں یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو گیا اور انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے آمین کہا۔ یہ حاکم کی حدیث ہے۔ اب دیکھنے اس حدیث میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، رمضان کے مہینے میں اگر انسان اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کروا سکتا تو وہ بدقسمت ہے۔ اب دیکھیں یہ دعا کون کر رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس دعا پہ آمین کون کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دعا قبول ہوگی۔ دوسرا، جس شخص کے سامنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ہمیں درود ضرور پڑھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا چاہیے۔ اور تیسرا، والدین دونوں حیات ہوں یا ان میں سے ایک، ان کی خدمت کر کے جنت ضرور کمانی چاہیے۔ تو یہ تھوڑے سے رمضان المبارک کی اہمیت پہ لیکچر تھا، باقی باتیں ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں توفیق دے سب کو کہ ہم سب اپنے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو اس بابرکت مہینے میں معاف کروا سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال رمضان المبارک ہمیں نہ ملے، اس لیے اسی رمضان کو آخری رمضان سمجھ کے ہم نے اپنے تمام گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔